مجید کی سورہ الانعام کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، حج اور قربانی سمیت سب بندگی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے، اور جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے آخری کلمات قابل غور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبانی خود کہلوا رہا ہے کہ جس خدا نے یہ کائنات پیدا کی ہے اور جو اس کارخانہ قدرت کا کارساز ہے، اسی نے مجھے یہ مقام بھی عطا فرمایا ہے کہ اس ساری کائنات میں اس کے حضور سر کو جھکانے والا بھی سب سے پہلے میں ہی ہوں۔ جب میں نے بارگاہ خدا بندی میں سر کو جھکایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، اس وقت کائنات میں اور کوئی وجود نہ تھا جو سر کو جھکاتا یا اس کی خدائی کو تسلیم کرتا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی تخلیق ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سب سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہتا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتہ تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن تھا، نہ کوئی انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے قلم بنایا اور دوسرے حصے سے لوح، تیسرے حصے سے عرش بنایا، جبکہ چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے اور دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی فرشتے اور چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت اور دوزخ بنائی۔ اس حدیث کو آج تک کئی محدثین نے ذکر کیا ہے اور یہ قبول عام درجہ حاصل کر چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کائنات میں سب سے پہلے تخلیق کیے جانے اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے شرف نبوت کیے جانے کے تذکرے بہت سی حدیثوں میں آئے ہیں، جنہیں مختلف الفاظ میں مختلف انداز کے ساتھ ہمارے مورخین نے لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جبریل، یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر کا تو مجھے صحیح اندازہ نہیں، لیکن اتنا یاد ہے، ساری کائنات پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردہ عظمت میں سے ایک نورانی ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ نورانی ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی تخلیق ہونے کے جو شواہد قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر رب الکائنات کے ارشادات اور بے شمار حدیث سے ملتے ہیں، اس پر ہمارا عقیدہ مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی تخلیق ہے بلکہ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی تخلیق ہونے کا ایک واضح ثبوت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام خطا کر بیٹھے تھے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ ابھی تو میں نے انہیں تخلیق بھی نہیں کیا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، جب تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے تخلیق کیا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی، میں نے اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھا، عرش کے ہر ستون پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تیرے نام کے ساتھ صرف اسی کا نام ہو سکتا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم نے سچ کہا، مجھ
مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہی ہے۔ اب جبکہ تم نے اس وسیلے سے مجھ سے دعا کی ہے تو میں نے تجھے معاف کیا، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی تخلیق نہ کرتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد کو یہ تعلیم دے دی کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھو اور تمہارا دامن گناہوں سے لت پت ہو جائے تو مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، بارگاہ رب العزت میں سچی توبہ کا ارادہ کر کے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگو، تمہارے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیا جائے گا جس طرح میری خطا کو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور معاف فرمانے والا پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز بھی ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اس موضوع پر بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور ہمارے مفسرین نے پوری کتابیں بھی لکھ ڈالی ہیں، اور قرآن ہو یا حدیث یا ہمارے علماء اور مشائخ کی تصنیف، ہر جگہ یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی تخلیق ہے اور وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ ہم اپنی ویڈیو کے آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنے اور سچی پکی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔